بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس گھر میں روزانہ شام کے وقت معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھی جائے وہاں جادو اثر نہیں کرتا۔ کثرت سے نیکی کرنے سے انسان پاروب ہو جاتا ہے۔ کھانا کھا کر فوراً سو جانے سے انسان موٹاپے کا شکار ہو جاتا ہے اور جوڑوں میں درد بھی ہو سکتا ہے۔ خواب میں سمندر کا نظر آنا جلد شادی ہونے کی نشانی ہے۔ ادرک اور ہلدی کی چائے بنا کر پینے سے جسم میں کبھی درد نہیں ہوتا۔ زندگی میں کچھ پل ایسے آتے ہیں جنہیں ہم چاہ کر بھی اپنی یادداشت سے مٹا نہیں سکتے۔ مجھے اختلاف ہے ان لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ وقت ہر زخم کو بھر دیتا ہے۔ سلمان بن سرو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اس کا پیٹ یعنی پیٹ کی کوئی بیماری ہلاک کر دے اسے قبر میں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ اگر بلی کسی برتن میں سے کچھ کھا پی لے تو وہ چیز پاک ہی رہتی ہے۔ شادی کے بعد اولاد نہ ہو رہی ہو تو تقریباً 20 دن بعد مباشرت کریں۔ دہی کے ساتھ ناشتہ کرنے سے انسان ڈپریشن اور ذہنی دباؤ سے محفوظ رہتا ہے۔ مسواک کیا کریں، شوگر کی بیماری نہیں ہوگی۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن پر اس کی جان و مال اور اس کی اولاد کے بارے میں آزمائش آتی رہتی ہے، حتیٰ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتا ہے تو اس کے ذمے کوئی خطا نہیں ہوتی۔ جاپانی پھل کھانے سے دل کی صحت اچھی رہتی ہے اور جلد تر و تازہ رہتی ہے۔ کوشش کریں ہر مہینے میں 2 سے 3 روزے ضرور رکھیں، اس سے موٹاپا رفتہ رفتہ کم ہو جائے گا۔ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ جس گھر میں جانداروں کی تصویریں لٹکی ہوں وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی قسمت میں کوئی چیز مقدر فرماتا ہے اور پھر بندہ اس چیز پر خوش اور راضی ہوتا ہے تو اس میں مزید اضافہ کیا جاتا ہے۔ لوگ نصیحت سے نہیں ٹھوکر سے سبق لیتے ہیں، کیونکہ نصیحت اکثر ایک کان سے داخل ہو کر دوسرے کان سے باہر نکل جاتی ہے، مگر ٹھوکر سیدھی دل پر لگتی ہے۔ جو بندہ کھیرا زیادہ کھاتا ہے اس کو سانس کی بیماری نہیں ہوتی۔ پیدل چلنے سے گیس کی شکایت کم ہو جاتی ہے اور تیز رفتار چلنا پیٹ کو کم کرتا ہے۔ ناخنوں کو سفید کرنا ہے تو ناخنوں کو ادرک والے پانی میں ڈبو دیں، ناخن موتی جیسے سفید ہو جائیں گے۔ کھیرے کو چھلکے سمیت کھانے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے اور معدے میں جلن نہیں ہوتی۔ ہلدی کا پاؤڈر پان میں ملا کر بالوں میں لگانے سے بال ڈارک براؤن رنگ کے ہو جاتے ہیں۔ پھول گوبھی کا رس چھائیوں پر لگانے سے چھائیاں ختم ہوتی ہیں اور چہرہ نکھر جاتا ہے۔ حسد کرنے والے لوگ بلڈ پریشر کے مریض بن جاتے ہیں۔ عطا بن ابی ریاح بیان کرتے ہیں کہ ابن عباس نے مجھے فرمایا، کیا میں تمہیں خاتون جنت نہ دکھاؤں؟ میں نے کہا کیوں نہیں، ضرور دکھائیں۔ انہوں نے فرمایا، یہ سیاہ فام خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو میرا ستر کھل جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو چاہے تو صبر کر اور تیرے لیے جنت ہے، اور اگر تو چاہے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہیں صحت عطا فرمائے۔ اس خاتون نے عرض کیا، میں صبر کروں گی۔ پھر اس نے عرض کیا، کیونکہ میرا ستر کھل جاتا ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا فرمائیں۔ اگر صبح کوئی نیکی کا کام نہ کر سکو تو ماں باپ کے چہرے کی طرف ادب سے دیکھ لیا کریں، یہ بھی نیکی ہے۔ پٹھے کمزور ہوں یا پٹھوں میں کھچاؤ ہو تو نہار منہ کلنجی لازم استعمال کریں اور نہار منہ 4 گلاس پانی پیا کریں۔ انار نظام ہضم کی خرابیوں کو دور کرتا ہے۔ روزانہ نمکین پانی استعمال کرنے سے 70 سال تک جگر خراب نہیں ہوگا۔ لیموں کا رس وزن گھٹانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، البتہ اس کا زیادہ استعمال قوت باء کو متاثر کر سکتا ہے۔ لہسن کھانے میں ضرور استعمال کریں، یہ خون کو جمنے نہیں دیتا۔ اگر سر میں جوئیں زیادہ آ جائیں تو رات کو سوتے وقت سر میں پیاز کا رس مسل دیں، جوؤں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ زیادہ دیر تک جینا چاہتے ہو تو جب بھوک لگے تب ہی کھانا کھائیں۔ رات کو زیادہ دیر میں موبائل یا لیپ ٹاپ وغیرہ دیکھنے سے آنکھوں میں دھندلا پن نظر آنے لگے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کھلی آنکھوں سے چھینک نہیں سکتے؟ مالٹا کھانے سے انسانی سکن
بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ سینے میں جلن اور پیٹ کے مروڑ کو دور کرنے کے لیے میٹھے سوڈے کو آدھے گلاس پانی میں ڈال کر پی جائیں۔ پیشاب کے انفیکشن میں فالسے کا جوس پیا کریں۔ نظر کی کمزوری سے بچنا چاہتے ہیں تو دیسی انڈے کا استعمال رات کو کیا کرو۔ انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک بڑی جزا بڑی آزمائش کے ساتھ ہے، کیونکہ اللہ عز و جل جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو وہ انہیں آزماتا ہے۔ جو شخص اس پر راضی ہو تو اسے رضا مندی حاصل ہو جاتی ہے، اور جو شخص راضی کا اظہار کرے تو وہ اس کی ناراضگی کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ چھوٹے بچے کو دودھ میں سونف ڈال کر پلایا کریں، کبھی بھی بدہضمی کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ چہرے کے دانوں کے لیے ایلو ویرا کا پتا انتہائی مفید چیز ہے۔ ایلو ویرا کاٹ کر اس کو ماتھے اور ہاتھ سے دانے والی جگہ پر لگائیں۔ بدہضمی کی پرابلم ہو تو چاولوں کا پانی پیو، اس سے فوری بدہضمی کا مسئلہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جس پانی میں انڈا ابالا جائے اس پانی سے منہ دھو لیا کریں، اس سے منہ کی چھریاں ختم ہو جائیں گی۔ چاولوں کا پانی ابال کر پینے سے قبض دور ہوگی، بدہضمی کا مسئلہ دور ہو جائے گا، لو بلڈ پریشر بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر پیٹ بڑھنے لگے تو کلونجی کا دانہ کھا لو۔ جس بندے کی سانس پھول جائے وہ آڑو کھائیں، سانس کا مسئلہ ٹھیک ہوگا۔ گوشت کھانے سے بہت سی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے کہ لوگ بلند آواز سے اللہ اکبر پڑھنے لگے، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اپنے آپ پر آسانی کرو، کیونکہ تم بہرے یا غائب کو نہیں پکار رہے بلکہ تم تو سننے دیکھنے والی ذات کو پکار رہے ہو، اور وہ تمہارے ساتھ ہے، اور جس ذات کو تم پکارتے ہو وہ تو تمہاری سواری کی گردن سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے۔ ابو موسیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں پیچھے اپنے دل میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانے کے متعلق بتاؤں؟ میں نے عرض کیا، کیوں نہیں، اللہ کے رسول ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ، گناہ سے بچنا اور نیکی کرنا محض اللہ کی توفیق سے ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ شہد کبھی خراب نہیں ہوتا؟ شہد جتنا بھی پڑا رہے ہمیشہ تازہ رہتا ہے۔ پودینے کا رس ہیضے کو ختم کرنے میں مفید ہے۔ دوپہر کو سرما لگانا مضر صحت ہوتا ہے، جبکہ رات کو سرما لگانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ کھڑے ہو کر پاجامہ پہننے سے ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جن کو آپ جان بھی نہیں سکتے۔ عافیت کی قدر ان کو ہوتی ہے جو مصیبت کا شکار ہوئے ہوں۔ سونے سے قبل نیم گرم پانی پینے سے گردوں کی صفائی ہو جاتی ہے۔ صبح اٹھ کر نیم گرم پانی پینے سے گردوں کی بیماری سے بچا جا سکتا ہے۔ زبان کو ہمیشہ قیدی بنا کر رکھو، اسی میں تمہارا فائدہ ہے۔ نہار منہ ماتھے پر بادام کے تیل کی مالش کرنے سے سر درد ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ جوانی ہمیشہ کے لیے قائم رکھنا چاہتے ہیں تو صبح اٹھتے ہی نیم گرم پانی میں کھجور کا دانہ بھگو کر کھائیں۔ مثانہ کمزور ہو جائے اور معدے میں جلن ہو تو نہار منہ دہی کے ساتھ اسبگول کا چھلکا آپ کی تکلیف کو دور کرے گا۔ چہرے پر چھائیاں ہوں تو منہ پر مکھن کا لگا کر سو جاؤ، 2 دن میں چھائیاں غائب ہو جائیں گی۔ دنیا میں آپ کی سب سے بہترین دوست آپ جب چھوڑ دے تو آپ رشتے کے لیے بوجھ بن جاؤ گے۔ روزانہ سورج نکلنے سے پہلے کی ہوا دل کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ جسمانی مشقت کرنے والا انسان دل کی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ روزانہ ایک سیب کھانا آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے نہیں دیتا۔ جو ہر کسی کو معاف کرنے والا ہو، سب سے زیادہ سکون اس کے دل میں ہوتا ہے۔ اگر بغیر کسی بیماری کے وزن کم ہونے لگے تو سمجھ جاؤ کہ تمہارا میٹابولزم خراب ہو گیا ہے۔ اگر ہاتھ پاؤں سن ہونے لگے تو جان لو کہ تمہارا خون گاڑھا ہو رہا ہے۔ ظلم اور والدین سے بدسلوکی 2 ایسے گناہ ہیں جن کی سزا اللہ دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔ مال کی خدمت سے جنت مل جاتی ہے، مگر جنت کا دروازہ اس وقت کھلتا ہے جب باپ کی عزت کی جائے۔ اگر مریض کی نیند پوری نہ ہو تو کوئی دوائی درست طریقے سے اثر نہیں کرتی۔
ایک ہی جگہ پر مسلسل بیٹھے رہنے سے جسم میں خون کی روانی متاثر ہوتی ہے۔ جو چیز آپ کے جسم کو زیادہ فائدہ دیتی ہے وہ زبان کو ہمیشہ لذیذ نہیں لگتی۔ صبح کے وقت کھجور کھانا مردانہ طاقت میں اضافہ کرتا ہے۔ دن کے اوقات میں سستی محسوس ہو تو وضو یا غسل کر لیں، سستی دور ہو کر تازگی محسوس ہوگی۔ روزانہ چند منٹ ننگے پاؤں گھاس پر چلنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ زیادہ نمکین کھانا بلڈ پریشر بڑھنے کا خطرہ بڑھاتا ہے۔ لیموں اور شہد کا استعمال ہاضمے کو صاف کرتا ہے اور سکن کو نکھارتا ہے۔ رشتہ معصوم پرندے کی طرح ہوتا ہے، اگر سختی سے پکڑو گے تو مر جائے گا، نرمی سے پکڑو گے تو اڑ جائے گا، لیکن محبت سے پکڑو گے تو ساری عمر ساتھ نبھائے گا۔ جب کوئی نیک انسان وفات پا جاتا ہے تو اس کے تمام رشتہ دار جو دنیا سے چلے گئے ہوں ان کی طرف دوڑیں گے اور سلام کریں گے۔ اس ملاقات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ملاقات اس سے کہیں زیادہ خوشی کی ہوگی تم دنیا میں اپنے کسی عزیز کی طویل جدائی کے بعد ملتے ہو اور وہ اس سے دنیا کے لوگوں کے بارے میں پوچھیں گے۔ ان میں سے ایک کہے گا کہ اس کو آرام کرنے دو، یہ دنیا کے غموں سے آیا ہے۔ موت دنیا کے غموں اور تکلیفوں سے راحت کا ذریعہ ہے۔ صالحین کی موت در حقیقت ان کے لیے راحت ہے۔ اس لیے ہمیں دعا سکھائی گئی ہے کہ اے اللہ موت کو ہمارے لیے تمام شروں سے راحت کا ذریعہ بنا دے۔ ہم لوگوں کو یہ کیوں نہیں بتاتے کہ موت زندگی کا دوام ہے اور یہ حقیقی زندگی اور ہمیشہ کی نعمتوں کا دروازہ ہے۔ مومن کو جب تک موت نہیں آتی وہ اللہ اور رسول سے ملاقات نہیں کر سکتا اور نہ ہی جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ ہم یہ حقیقت کیوں چھپاتے ہیں کہ روح جسم میں قیدی ہے اور وہ موت کے ذریعے اس قید سے آزاد ہو جاتی ہے اور عالم برزخ کی خوبصورت زندگی میں جہاں مکان اور زمان کی کوئی قید نہیں ہے عیش و آرام کرتا ہے۔ ہم کیوں موت کو رشتہ داروں سے جدائی، غم اور فراق سے تعبیر کرتے ہیں؟ ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ یہ اپنے آباء و اجداد اور احباب اور نیک لوگوں سے ملاقات کا ذریعہ ہے؟ قبر سانپ کا منہ نہیں ہے کہ آدمی اس میں چلا جائے گا اور سانپ اس کو چباتا رہے گا، بلکہ وہ تو حسیناؤں کا عروس ہے جو تمہارے انتظار میں ہے۔ اللہ سے نیک امید رکھو اور اپنے اوپر خوف طاری مت کرو۔ جس انسان کو بہت زیادہ غصہ آنے لگے تو جان لیں کہ وہ بے خوابی یا کسی خفیہ بیماری کا شکار ہے۔ جو لوگ رات کو 8 گھنٹے سے کم نیند لیتے ہیں ان کی عمر کم ہونے لگتی ہے۔ ہلدی والا دودھ جسم کی اندرونی سوجن اور درد اور زخموں کے لیے سہل علاج ہے۔ پیشاب کرنے کے بعد چہرے پر بار بار ہاتھ لگانے سے داغ اور الرجی پیدا ہو سکتی ہے۔ تربوز کے ساتھ روٹی کھانے سے قبض، جلن اور بدہضمی ختم ہوتی ہے۔ آم کا زیادہ استعمال یورک ایسڈ میں اضافہ کر سکتا ہے، اس لیے احتیاط ضروری ہے۔ ہر روز 5 بادام کھانے سے ذہن تیز اور نظر بہتر ہوتی ہے۔ پھل اور سبزیاں انسان کو بیماریوں سے بچاتی ہیں اور دل کو صحت مند رکھتی ہیں۔ بے وقت نیند موٹاپے، چڑچڑے پن اور کمزوری کی اصل جڑ ہے۔ دریا کے کنارے گہرے سانس لینے سے دماغی سکون اور جسمانی توانائی میں اضافہ ہوتا ہے۔ پیٹ میں چربی کم کرنے کے لیے نیم گرم پانی میں لیموں اور ادرک کا رس ملا کر نہار منہ پئیں۔ اگر دل گھبرائے تو قرآن کی تلاوت کریں۔ چھوٹے بچوں کو ڈرانے سے ان کی ذہنی اور جسمانی نشو و نما پر منفی اثر پڑتا ہے۔ شوگر کے مریض روزانہ 10 منٹ چہل قدمی کریں، انسولین قدرتی طور پر فعال ہو جائے گی۔ رات کو جلد سونا اور صبح جلد اٹھنا دل و دماغ کو سکون بخشتا ہے۔ دوپہر کو سستی محسوس ہو تو کھانے کی مقدار کم کریں اور پانی پینے کی مقدار بڑھا دیں۔ دودھ میں الائچی ڈال کر پینے سے جسم کی کمزوری، تھکن اور غائب ہو جاتی ہے۔ ذہنی طور پر مضبوط لوگوں کی نشانیاں: یہ لوگ تبدیلیوں اور چیلنجز سے نہیں گھبراتے، اپنی غلطیوں کو جلدی قبول کرتے ہیں اور ان سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو چیزیں ان کے کنٹرول میں نہ ہوں بلا وجہ ان کے لیے پریشان نہیں ہوتے، اپنی خوشیوں کو دوسروں کے آپ سے پیار کرتے ہیں۔ زندگی میں ایک بار ناکامی کے بعد دوبارہ کوشش کرنے سے
نہیں گھبراتے۔ زیتون کا تیل ہاتھوں پر لگانے سے ہاتھ نرم و ملائم ہو جاتے ہیں۔ تیز مرچ مسالے معدے کو کمزور اور جگر کو متاثر کرتے ہیں۔ نہار منہ دہی کھانے سے آنکھوں کے نیچے ہلکے ختم ہو جاتے ہیں۔ باسی کھانے خاص طور پر چاول اور لوبیا وغیرہ کو بار بار گرم کرنے سے زہریلے اثرات پیدا ہو جاتے ہیں۔ روزانہ ہری مرچ کھانے سے جوڑ مضبوط اور پٹھے طاقتور ہوتے ہیں۔ ابو بکر اوراق رحم اللہ فرماتے ہیں کہ میری ایک بیٹی تھی جس کا دماغی توازن درست نہیں تھا۔ وہ 10 سال کی تھی۔ میں تمنا کرتا تھا کہ وہ فوت ہو جائے، بس وہ فوت ہو گئی تو میں نے خواب دیکھا کہ گویا قیامت کا دن ہے اور سب بچے اپنے والدین کا ہاتھ پکڑ کر جنت کے لیے جا رہے ہیں، لیکن میری بیٹی میرا ہاتھ پکڑنے کے لیے نہیں آئی۔ میں نے اس سے کہا کہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے بھی جنت لے جاؤ۔ اس نے منع کر دیا اور کہا کہ آپ میرے مرنے کی خواہش کرتے تھے۔ زندگی میں رات بڑی ضروری ہے جو دن کی اہمیت کو واضح کرتی ہے، اسی طرح مشکلات بڑی ضروری ہے جو آپ کو سلجھانے آتی ہے پھر چلی جاتی ہے۔ مشکلات دائمی نہیں ہوتی، مہمان کی صورت میں کسی کو بھی میزبان بنا لیتی ہیں، لیکن میزبان کو میزبانی کا طریقہ بھی آنا چاہیے۔ کئی مشکلیں زندگی کو خزاں رسیدہ اور ویران بنا دیتی ہیں۔ کئی لوگ مشکلات میں اس خرگوش کی مثل ہوتے ہیں جس کے سر مبارک پر حالانکہ ایسا معاملہ قطعاً نہیں ہوتا۔ مشکل سے نکلنے کے لیے اپنی سوچ کو مثبت بنانا ہوتا ہے۔ عروج و زوال آسانیاں